پاسبان وطن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی نظام کو اس حد تک مضبوط کر چکا ہے کہ اب کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی ہمت بھی کی تو اس کو بہت ہی کرارا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان خود کو مزید دفاعی نظام میں کیسے آگے لے کر جا رہا ہے اور اب کون کون سے ہتھیار خرید رہا ہے۔ ان تمام معلومات کو جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے۔ لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ کی موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو آئے ناظرین، چل کر پاکستان کے دفاع میں نئے ہونے والے اضافے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پاکستان اپنے دفاعی نظام کو مضبوط سے مضبوط کر رہا ہے، اس لیے پاکستان کے بارے میں مختلف افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان روس سے Su-35 خریدنا چاہتا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا تھا جب پاکستان نے روس سے کہا کہ Su-35 طیارے کو پاکستان کی دفاعی ضروریات کے مطابق تبدیل کرے گا، جس پر روس نے یہ طیارہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ روس نے یہ معاہدہ بھارت کے کہنے پر ختم کیا ہے کہ پاکستان ان طیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو ناظرین، اس بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جب یہ روس Su-35 ایئرکرافٹ چین کو بھی دے رہا تھا اور پاکستان سے بڑا بھارت کا دشمن چین ہے، تو بھارت یہ ایئرکرافٹ چین کو دینے سے بھی روس کو روکنا چاہتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس سے پہلے بھی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا تھا جب روس افغانستان کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ تو پاکستان نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو F-16 طیارے دیے جائیں۔ اس وقت چونکہ امریکہ روس کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس لیے امریکہ نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو F-16 طیارے مہیا کر دیے۔ اس کے بعد جب روس ٹوٹ گیا اور امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا تو اس نے پاکستان سے بھی منہ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر امریکہ کو اچانک جوش آیا اور اس نے طالبان میں افغانستان کے خلاف اشرف غنی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور افغان جنگ کا آغاز کر دیا اور اپنی افواج اور نیٹو افواج کو افغانستان میں اتار دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے آ رہے ہیں اور افغانستان کو طالبان سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان امریکہ کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ اس نے اس بار امریکہ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا اور ٹکاٹک کہہ دیا ابسولوٹلی ناٹ، یہ آپ کی جنگ ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے امریکہ کو پاکستان سے کافی شکایتیں پیدا ہوئی اور اس نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے ساتھ F-16 طیاروں کا معاہدہ کیا ہوا تھا اور اسے بھی ختم کر دیا اور پاکستان کو F-16 طیارے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تو ناظرین، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان افغان طالبان کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی ISI افغان طالبان کی مدد کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ امریکہ کے خواب اور خیال بالکل بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئے، لیکن اس نے اسی بہانے سے پاکستان کی امداد کو روک دیا اور پاکستان کو F-16 طیارے مہیا کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی پوری توجہ چین کی طرف کر لی اور چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے بھی بہت اچھے تھے اور امریکہ کی طوطا چشمی کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے اور پاکستان نے اپنی تمام دفاعی ضروریات کو چین کے ساتھ وابستہ کر لیا اور باقی مغربی ممالک سے الگ ہو گیا۔ پیارے دوستو، چین نے بھی دوستی کا پورا حق ادا کرتے ہوئے وفاداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی اور ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ اور طیارے اور میزائل پاکستان کو مہیا کیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک مضبوط تر ملک بن چکا ہے۔ امریکہ کے بعد پاکستان نے روس سے بھی طیارے مانگے تھے، لیکن روس چونکہ بھارت کا ساتھی تھا، پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کر اسے توڑنے میں کردار ادا کیا تھا، اس لیے روس پاکستان سے ناراض تھا۔ لیکن بعد میں حالات میں کافی بہتری آئی، لیکن دوسری طرف بھارت کے بھی تعلقات روس سے کافی بہتر ہیں، اس لیے بھارت روس کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے جو اسلحے کی خریدار ہے۔
اس لیے اس نے بھارت کی رضامندی چاہتے ہوئے پاکستان کو Su-35 طیارے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان نے روس سے Su-35 طیارے خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو پاکستان نے چین سے J-10C خریدنے کا بھی معاہدہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا JF-70 تھنڈر بلاک 3 بھی کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دونوں ایئر کرافٹ طیارے بہت جلد پاکستان کی فضائیہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو گزشتہ خبروں کی تردید بھی یہ ہو رہی ہے اور روس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جب پاکستان نے روس سے Su-35 ایئر کرافٹ خریدنا چاہے تھے تو روس کو یہ طیارے پاکستان کو مہیا کر دینے چاہیے تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ پاکستانی ایئر فورس نے Su-35 ایئر کرافٹ پاکستانی دفاعی ضروریات کے مطابق اپ گریڈ کرنے کو کہا تھا، اور روس پاکستانی ایئر فورس کو بھی اس بات کی اجازت دے کہ ان ایئر کرافٹ کے ہتھیاروں کے ایویونک سسٹم کو پاکستان کے مطابق فٹ کر سکے۔ روس کی طرف ان سب چیزوں کی پاکستان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اس پر پاکستان نے بھی روس کو زیادہ فورس نہیں کیا اور اسی معاہدے کو ختم ہونے دیا، کیونکہ پاکستان کے روس کے تعلقات نئے سرے سے شروع ہو رہے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی معاہدے بھی ہو رہے تھے۔ اس لیے پاکستان روس سے یہ ایئر کرافٹ خریدنا چاہتا تھا، لیکن روس کے انکار کرنے پر پاکستان نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس اس سے کافی بہتر آپشن بھی موجود تھے، اور JF-70 تھنڈر کا نیا بلاک بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ چین کے ساتھ J-10C کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور اسی دوران یہ بھی خبر عام ہو رہی ہے کہ پاکستان نے JF-70 تھنڈر بلاک 3 کو بھی اپنی فضائیہ میں شامل کر لیا ہے، تو اب روس کی طرف سے بھی اس بات پر افسوس کیا جا رہا ہے پاکستان کو Su-35 ایئر کرافٹ دے دینے چاہیے تھے۔ اب اس بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ روس نے بھارت کے کہنے پر پاکستان کو Su-35 ایئر کرافٹ دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ پاکستان سے زیادہ بھارت کا دشمن چین ہے۔ چین کو روس نہ صرف اپنے ہتھیار دے رہا ہے بلکہ Su-35 ایئر کرافٹ بھی دے چکا ہے جو چین کی ایئر فورس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بالکل نامناسب ہے کہ روس نے پاکستان کو بھارت کے دباؤ میں آ کر Su-35 ایئر کرافٹ دینے سے انکار کیا تھا، بلکہ پاکستان روس کے ہتھیاروں اور Su-35 ایئر کرافٹ کو اپنی دفاعی ضروریات کے مطابق ڈالنا چاہتا تھا، جس کی روس نے اجازت نہیں دی۔ اب جب پاکستان کی ایئر فورس میں 2 نئے اور جدید ترین ایئر کرافٹ کا اضافہ ہو رہا ہے جو کہ روس کے Su-35 ایئر کرافٹ سے کافی بہتر ہے، تو روس کو اس اپنے فیصلے پر کافی پچھتاوا ہو رہا ہے کہ روس نے پاکستان کو یہ طیارے دینے سے انکار کیوں کیا۔ اور اس پچھتاوے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، روس کے Su-35 ایئر کرافٹ چین کے علاوہ کسی اور ملک نے نہیں خریدے۔ جب روس ان ایئر کرافٹ کو باقی ممالک میں سیل کرنے کی کوشش میں نظر آ رہا ہے، لیکن تاحال روس کے اس طیارے کو کوئی بھی ممالک خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا، جس سے روس کو اپنی غلطی کا کافی احساس ہو رہا ہے۔ لیکن اب پچھتاوا ہی کیا جب چڑیا چوگ گئی کھیت، کیونکہ پاکستان کو اب روس کے کسی بھی ایئر کرافٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان نے جو ایئر کرافٹ چین سے خریدی ہیں وہ روس کے Su-35 ایئر کرافٹ سے کافی زیادہ بہتر ہیں، اور پاکستان اور چین کی دوستی کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستان کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہوا، چین ہر وقت پاکستان کی ہر مشکل میں ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا ہے۔ اب پاکستان کسی بھی وجہ سے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کبھی بھی خراب نہیں کرے گا۔ اب روس اور دوسرے ممالک کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر روس پاکستان کو Su-35 ایئر کرافٹ دے دیتا تو پاکستان چین سے J-10C ایئر کرافٹ نہ خریدتا۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے ان کے مطابق چین پاکستان کو 30 مارچ سے پہلے تیار کر کے دے گا، اور ان ایئر کرافٹ پر جو پیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی پاکستان کے دن 23 مارچ کے حوالے سے سبز اور سفید کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اپڈیٹ میں بس اتنا ہی۔ تو مجھے ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج بھی یہ ویڈیو آپ کو بھی حد زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔